بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 38ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں ہم قرآن کی متفرق آیات لیں گے اور گرامر میں جملے اسمیہ اور فعلیہ سیکھیں گے اور کچھ نکات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 249 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن کریم میں 54,670 بار سے زیادہ بار آئے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ تعالی نے تخلیق آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت فرشتوں کو کہا تھا کہ مجھ کو بتلاؤ نام ان سب کے اگر تم ہو سچے۔ انبئونی، انبأ یعنی خبر دی، بتلایا، نبأ خبر کو کہتے ہیں، انبأ، انبأ ینبئ، انبئ، انبئو، تم سب بتلاؤ، خبر دو، بتلاؤ، نی مجھ کو، باسمائی، اسماء کہتے ہیں ناموں کو، ناموں کی خبر دو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو ایک بار ترجمہ کیجئے، انبئونی مجھ کو بتاؤ، باسمائی نام، ہؤلائی ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ اگر تم ہو سچے۔ ہؤلائی ایک نیا لفظ ہے، ان سب کے، ھذا ہؤلائی اس لیے ہم نے آیت رکھی ہے، ھذا ہؤلائی، ذالک اولئک، پہلے ہم نے سیکھا تھا اس کو، یاد ہوگا آپ کو۔ دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، امت معتدل، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے ہم کو، مسلمانوں کو، کہ ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا۔ کس لیے بنایا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے ساری دنیا تک اسلام پہنچا دو، اپنے عمل سے بتا دو، اپنی زبان سے پہنچا دو سارے انسانوں تک اس اسلام کے پیغام کو، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کذالک مطلب اسی طرح، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، امتاً وسطا امت وسط، بیچ کی امت، معتدل امت، ایکسٹریم نہیں، امت یعنی امت ہے، اور وسطاً بیچ کی، لتکونو، لی تاکہ، یہ لی جو ہے نا یہ ہتھوڑی ہے، یاد ہے آپ کو، جو ان، لن، لی، فا، حتی، یفعل، یفعل، یفعلو، تفعل، تفعلو، افعل، نفعل، تو لتکونو، لتفعلو، لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء شہید کی جمع شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول ہم نے کہا تھا یفعل، ولیکون اصل میں لی کا اثر، اور تاکہ ہو، لیکون الرسول رسول، علیکم تم پر شہیدہ گواہ۔ ترجمہ کیجئے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امة وسطا امت معتدل، لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء علی الناس گواہ لوگوں پر، ویکون الرسول اور وہ رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ۔ تو اس میں شہید سنگولر ہے، شہداء اس کی جمع ہے، شہید شہداء۔ ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، آل عمران کی آیت کا ٹکڑا ہے، اور نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے۔ لا تکونوا مت ہو جاؤ، کالذین ان کی طرح جو، کا یعنی جیسے، الذین وہ جو، ان کے جیسے یا ان کی طرح جو، تفرقوا تفریق میں پڑ گئے، متفرق ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا، اختلفوا یہ بھی ہم نے سیکھا اچھی طرح سے۔ تو ترجمہ کیجئے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ کالذین ان کی طرح جو تفرقوا متفرق ہو گئے واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو کہہ رہا ہے کہ
قرآن اور حدیث یا پورا پیغام پہنچنے کے بعد، قرآن و سنت کے پہنچنے کے بعد، ہر چیز رہنے کے بعد تم ایسے نہیں ہو جانا کہ آپس میں پھٹ جاؤ اور اختلاف کرنے لگو۔ اس کے بعد آیت کا ٹکڑا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت جو کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے ان میں جو تھا پرہیزگار، یا اپنے بندوں میں سے ان کو جو تھے پرہیزگار۔ تل کا یعنی یہ، اصل میں ہادہ ہاولائی ذالکا اولائی، یہاں پر ہے ہادی ہاولائی تل کا اولائی کا، ٹھیک ہے، تل کا ذالکا، تل کا ذالکا مرد کے لیے، تل کا عورت کے لیے۔ یہ یہاں پر روانی میں ترجمہ یہ ہو رہا ہے، اصل میں تلکا کا مطلب ہے وہ، یہاں پر مراد یہ تلک الجنہ، یہ جنت ہے، جنت کی جمع جنات، جنت الجنات، جنت، اللتی وہ جو کہ، جنت المؤنث ہے اس لیے اللتی، الذی وہ جو کہ، اللتی وہ جو کہ، الذی مرد کے لیے، اللتی عورت کے لیے۔ نورثو ہم وارث بنائیں گے، اورثا یورثو نورثو، ہم وارث بنائیں گے من عبادنا اپنے بندوں سے، من کانا جو تھا تقیہ پرہیزگار، تقوی متقی، تقیہ اسی مادے سے نکلے ہیں یہ، جو پرہیزگار تھا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار تھا، یعنی پرہیزگار لوگوں کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ ترجمہ کیجئے تلک الجنہ، یہ جنت، اللتی وہ جو کہ نورثو ہم وارث بنائیں گے من عبادنا اپنے بندوں سے من کان تقیہ جو تھا پرہیزگار۔ ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر اس نے رزق دیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، اور پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ ثم قرآن کریم میں بہت آیا ہے، 338 بار تقریباً، یا 300 کے اوپر تقریباً۔ تو ثم مطلب پھر، اللہ الذی خلقکم سارے الفاظ معلوم ہے، ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ ایک بار ترجمہ کیجئے، اللہ الذی، اللہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم پھر رزقکم رزق دیا تم کو، پھر سے رزقکم رزق دیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم موت دے گا تم کو، موت دے گا تم کو، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو۔ پھر سے ایک بار، اللہ الذی، اللہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم پھر رزقکم رزق دیا تم کو، ثم پھر یمیتکم موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو، یحییکم زندہ کرے گا تمہیں، زندہ کرے گا تم کو۔ ایک اور آیت ہے جس کا ٹکڑا ہے، ایک اور آیت کا ٹکڑا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں رسول پر، الرسول پر یعنی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ وما، ما کے بعد الا آئے تو نہیں مگر ہوتا ہے، یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے، یاد رکھیے۔ اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اصل میں اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ رسول کا ذمہ نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی جو ہے اطاعت کروائے، زبردستی ہدایت کے راستے پر لائے، اس کا کام پہنچا دینا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو کہ اس کو لو، اس پر عمل کرو۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں۔ ماں کے بعد اللہ ہے تو نہیں مگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہے، لیکن ماں کے بعد اللہ ہے تو نہیں مگر۔ بلاغ جو ہے، بلاغ تبلیغ، بالغ یعنی پہنچنے والا، بلغا پہنچا، بالغ پہنچنے والا، اور بلاغ جو ہے پہنچا دینا۔ المبین صاف صاف، بینہ یعنی روشن، تبیین ظاہر کرنا، بیان یعنی مبین صاف صاف واضح، البلاغ المبین صاف صاف پہنچا دینا۔ ترجمہ کیجئے، وما علی الرسول
اور نہیں رسول پر الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا صاف صاف. ایک اور آیت کا ٹکڑا لیتے ہیں ہم. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی آیات سے. آیتن کی جمع آیات، اور اس کی آیات سے کیا ہے؟ اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. رات اور دن، سورج اور چاند، رات اور دن، سورج اور چاند. اس کو اچھے یاد رکھ لیجئے، بہت سمپل ہے. پھر سے ترجمہ کی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ساری نشانیاں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نشانیاں کہتا ہے نا تو ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے. ہاں صحیح ہے، ایسا نہیں، اس کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے. لیل کیسے آتی ہے، نہار کیسا آتا ہے، سارا 12,000 کلومیٹر کا گلوب گھوم رہا ہے سورج کے ساتھ. جب جو ہے رات آتی ہے یا دن آتا ہے ایک سورج کی خاص فاصلے پر رکھنے کی وجہ سے. اور شمس کیا بڑی نشانی ہے جس میں لاکھوں زمینیں آ سکتی ہیں، جس میں خطرناک جو ہے ایک ابال ہے ہیٹ کا اور خطرناک ٹیمپریچرز ہیں. اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ترجمہ کیجئے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. پھر سے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی آیات میں سے، اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے اللیل رات والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. 4 الفاظ ہیں یاد رکھنے کے لیے. کون سے ترجمہ کیجئے. اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. اور چاند. اردو میں بھی کہتے ہیں لیل و نہار، شمس و قمر. حدیث کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں ہم، اور حدیث ہے اور مستند ہے کہ لو تفتح عمل الشیطان. لو یعنی اگر، تفتح کھولتی ہے. اصل میں لو کا کلمہ مؤنث ہے. لو کلمۃ لو یعنی لو اگر کی بات. تفتح کدھر ہے؟ آپ کھولتے نہیں ہیں. ہیا تفتح، ہوا یفتح، ہیا تفتح. تو کلمۃ لو تفتح اگر کی بات کھولتی ہے. کیا کھولتی ہے؟ عمل الشیطان، شیطان کے عمل کو، یعنی شیطان کے دروازے کو. کیا مطلب ہے؟ اگر مگر نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا اگر پہلے مجھے قرآن کا یہ کورس معلوم ہوتا، اگر میں جب چھوٹا تھا جب معلوم ہوتا تو آج میں خوب سیکھ. یہ اگر مگر شیطانی ہے. آج سے کیا ارادہ ہے یہ بتائیے. آپ آج سے کیا پلان ہے؟ آج سے ٹائم دینا ہے نہیں ہے؟ نہیں صرف اگر کرتے رہیں گے. اگر نہیں. اسی طرح اگر ایسا ہوتا تو اگر، یہ سب شیطانی ہے. یہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آج سے جو ہے انہیں پلان بنائیے اچھے عمل کرنے کا. ترجمہ کیجئے. لو اگر کی بات، تفتح کھولتی ہے، عمل الشیطان شیطان کے عمل کو. پھر سے لو اگر کی بات، تفتح کھولتی ہے، عمل الشیطان شیطان کے عمل کو. اگر کی بات کھولتی ہے شیطان کے عمل کو. آخر میں ہم یہ کہیں گے، تقریباً اہم الفاظ ہو گئے اور ایک لفظ بچا ہے جو اگلے سبق میں ہم لیں گے. جزاک اللہ خیر کا. جہاں تک انبیاء علیہم السلام کے نام کا تعلق ہے، یہ کئی بار آئے ہیں قرآن کریم میں. ہم اس میں سے صرف اہم انبیاء کو یہاں پر ڈسکرائب کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی ہے، اسرائیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ نام تو آپ کو معلوم ہے جو تقریباً 300 بار قرآن کریم میں آئے ہیں. اور بھی انبیاء کے نام آپ کو معلوم ہے.